السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گریجویٹ ایڈوکیٹرز اپنا سر شاہد۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں یعنی کہ آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے میر تک کی میر کی غزل کی تشریح۔ تو میر تک کی میر، آپ سے میں یہ بات واضح کر دوں، اپنے زمانے کے یعنی کہ میڈیول ایج کے بہت عظیم شاعر رہ چکے ہیں۔ تو آج ہم ان کی شاعری کی تشریح بھی کریں گے اور ان کی شاعری سیکھیں گے۔ تو آپ کے 10th کلاس کی نصابی کتاب یعنی بہارستان اردو ہے، تو اس میں میر تک کی میر کی غزل نمبر 1 ہم پڑھیں گے۔ آپ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر معنی غلط ہو گیا ہے، معنی اس طرح سے ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے، ایسے لکھا جائے گا معنی، ٹھیک ہے۔ قصوں کسے کہتے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت دہلوی زبان ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، دہلوی ہندی، ٹھیک ہے۔ تیرا جو ہے یہ تیرا ہے، دل ستم زدہ وہ دل جس پر ظلم ڈھایا گیا ہو، تھام لیا ہو گیا ہے پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں اور بالکل اسی طرح لکھیں۔ آپ کے جتنے بھی مارکس تشریح میں آئیں وہاں لکھے گئے ہوں گے وہ سارے آپ کو مل جائیں گے اگر آپ بالکل اسی طرح سے تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمیں شاعر کا حوالہ دینا پڑتا ہے کہ یہ شعر کس کی غزل سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزل کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ یہ شعر میر تک کی میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے اور یہ غزل ہماری درسی کتاب بہارستان اردو کی 10ویں کتاب کے حصہ شعر میں شامل ہے۔ اس مطلب میں میرا میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، جب کسی انجان بندے نے تیرا نام میرے سامنے لیا، میرا دل تڑپنے لگا، بے قرار ہونے لگا اور میں نے ہمت کر کے اپنے بے چین و بے قرار دل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے تھام لیا۔ اب دوسرا شعر ہے، مصرع ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوسرے بند میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو بند کہتے ہیں، سوری۔ وہ کچھ روش نہ ملا راستی میں مجھ سے کبھو، نہ سیدھی طرح اس نے میرا سلام لیا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر معنی ہر جگہ پر غلط ہو چکے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بہت ہی ایکسکیوز کرتا ہوں۔ کچھ روش کس سے کہتے ہیں، ٹیڑھی راہ پر چلنے والا، یا کہ ٹیڑھی راہ چلنے والا، راستی ایمانداری، کبو کبھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہند کو لفظ ہیں، یہ دہلوی شاعری میں اس وقت جو دہلی کے شاعر تھے وہ ایسی ہی لینگویج استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح سنیے اس شعر کی۔ یہ شعر میر کی ایک غزل سے ماخوذ ہے۔ اس شعر میں میرا میر اپنے محبوب کی بے رخی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کبھی اپنے محبوب سے ملا، اس نے ظلم و ستم کی انتہا یہاں تک کی کہ کبھی بھی میری سلام کا مکمل و بھرپور جواب نہ دیا۔ یہاں پر میری نہیں ہے، یہاں پر میرے سلام کا مکمل، ٹھیک ہے، نہ دیا، یعنی وعلیکم السلام بھی کبھی نہ کیا۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر کو دیکھو، اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ شعر میر تک کی میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے محبت کے سوا بھی کام میں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ میں محبت و الفت کے طور طریقوں سے خوب آشنا ہوں، باقی دوسرے دنیا کے کاموں میں مجھے مایوسی ہی ہاتھ لگی ہے۔
ایک اور ہے ہمارے پاس، اگرچہ گوشے گزریں گزیں ہوں، میں شاعر ہوں میں میر، پہ میرے وشار نے روئے زمین تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، تو پہلے ہم وہ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ گوشے گزیں کس سے کہتے ہیں؟ تنہائی میں بیٹھنے والا۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل کا آخری شعر ہے۔ اس مقطع والے شعر میں میر فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے دنیا و دنیا بھر کی شاعری و شاعروں میں زیادہ اونچا مقام اب تک نہیں ملا، پھر بھی میرے اشعار پوری دنیا میں کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، اور ان اشعار کی بدولت سے میری شہرت بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ اب غزل نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، پائیدہ ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں، پھر سے یہاں پر آپ اس کے لیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں پر معنی جو ہے یہ غلط ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہنگامہ گرم کن، فتنہ و فساد کو بڑھانے والا، ناصبور بے صبر، شور نشور قیامت کا شور۔ ٹھیک ہے، تو معنی اس طرح سے ٹھیک ہے، تو چلو اب تشریح کرتے ہیں اس شعر کی۔ یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل کا مطلع ہے، اور مطلع کس سے کہتے ہیں؟ شعر کے پہلے مطلب پہلا جو اس کا مصرع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطلع کہتے ہیں۔ کسی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یوں سمجھ لو، کسی غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس شعر میں میرا محبوب اپنے اس شعر میں میر اپنے محبوب کے ظلم و ستم کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا دل محبوب کے ظلموں کی وجہ سے اب بے صبر ہو گیا ہے، اور میرے دل سے ہر اٹھتی ہوئی آہ فریاد سے اب ایک قسم کی قیامت برپا ہوتی ہے۔ ایک اور شعر ہے ہمارے پاس میر صاحب کا، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا پہلے۔ ٹھیک ہے، یہ شعر میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھاما اور ان کی بیعت اختیار کی، تو انہوں نے مجھے خدا کے بارے میں پوری واقفیت و آگاہی عطا کی، اور جس سے میں اپنی حقیقی معبود برحق کو پہچان گیا، ورنہ میں اپنے پیر و مرشد کا ہاتھ تھامنے سے پہلے خدا کی ربوبیت سے بالکل ناواقف تھا۔ ایک اور شعر ہے، آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق حرمین صدا کوئے طور تھا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، آتش ہو گیا آگ، یک ہو گیا ایک، برق ہو گیا بجلی، حرمن ہو گیا وہ روشنی جو آفتاب کے ارد گرد دکھائی دیتی ہے، صد ہو گیا 100، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب، یعنی آپ علیہ السلام رب العالمین سے کلام کرتے تھے، اسی بنا پر آپ علیہ السلام کو کلیم کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، یہ شعر میر کی ایک غزل سے ماخوذ ہے، یہاں پر ماخوذ ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ماخوذ ایسے ہے
اس طرح سے، ٹھیک ہے. اس میں سنت تلمیخ کا استعمال کیا گیا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا دیدار کے لیے دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہیں. جو ہی اللہ نے کوہ طور پر اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی، ٹھیک ہے، یہ بجلی نہیں ہے، تجلی ہے، ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں محبوب کو دیکھنے کی انتہا عشق کی حد تک نہ تھی. اگر ایسا ہوتا تو عشق کی بدولت ہزار کوہ طور جل کے راکھ ہو جاتے، مگر افسوس ایسا نہ تھا. کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا. ٹھیک ہے. ان کی جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، ان کی شاعری جو ہے، ان کی شاعری تھوڑے مشکل الفاظوں میں تحریر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے اس لیے ہمیں مشکل الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں، تو اس کے بعد ہم تشریح کرتے ہیں. کاسہ سر کس سے کہتے ہیں؟ کھوپڑی سے. ٹھیک ہے. استخواں کس سے کہتے ہیں؟ ہڈی سے. اب تشریح دیکھ لیجئے گا. یہ شعر میر تقی میر کی ایک غزل سے لیا گیا ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں کل ایک راہ سے گزر رہا تھا تو میرا پاؤں اچانک ایک مردے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑا، اور وہ کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آنے سے چکنا چور ہو گئی. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. ٹھیک ہے. یہ کھوپڑی بولنے لگی. ٹھیک ہے. کہنے لگا کہ دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں ہم. یہ شعر بھی اس سے پہلے شعر کی مزید وضاحت کے طور پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ شعر ابھی میں نے پڑھا، اس سے پہلے ہم نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جس پہ شاعر کہتا ہے کہ میرا پاؤں جو تھا کسی مردے کے سر پہ پڑا. ٹھیک ہے. تو اس کو آگے سے وضاحت اور لکھی ہے. اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میرا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑ گیا تو کھوپڑی نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بے خبر انسان، ذرا سنبھل کر چل اور اپنا پاؤں رکھ، یا کہ سنبھل کر چل اور سنبھل کر اپنا پاؤں رکھ، میں تمہارے پاؤں کے نیچے آنے سے چکنا چور ہو گئی ہوں. یاد رکھ میں بھی تمہاری طرح ایک زمانے میں کسی مغرور جیتے جاگتے انسان کے سر کی عزت ہوا کرتی تھی. تھا وہ رشک خور بخشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا. یہ قصور ہے. ٹھیک ہے. سوری. سمجھے نہ ہم تو فہمی کا اپنی قصور تھا. ان کی جو اردو ہے یہ کافی حد تک مشکل ہے. اگر یہ ویسے پڑھیں گے آپ تو آپ سوچیں گے شاید یہ کسی اور دنیا سے اردو آ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو چلو اب اس کی تشریح کرتے ہیں. پہلے یہ شعر بھی اس سے پہلے شعر کی مزید وضاحت کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس شعر میں میر فرماتے ہیں کہ جب میرا پاؤں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی پر پڑ گیا تو کھوپڑی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بے خبر انسان، ذرا سنبھل کر چل اور اپنا پاؤں رکھ، سنبھل کر اپنا پاؤں رکھ، میں تمہارے پاؤں کے نیچے آنے سے چکنا چور ہو گئی. یاد رکھ میں بھی تمہاری طرح ایک زمانے میں مغرور جیتے جاگتے انسان کی سر کی عزت ہوا کرتی تھی. ایکچولی یہاں پر مسٹیکنلی یہ پھر سے دوبارہ سے آ چکی ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک کام کریے گا آپ، یہ پہلے شعر کا جو اس سے پہلے ہم نے شعر پڑھا تھا، یعنی جو شعر اب پڑھا اس سے پہلے شعر کی تشریح ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو پہلا شعر پڑھا تھا اس کے مشکل الفاظ یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے. حور بخشتی جنت کے خور،
فہم کس سے کہتے ہیں؟ عقل سے، سمجھ سے۔ قصور کہتے ہیں خطا سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح ہے ہمارے پاس، یہ میر کی ایک غزل کا آخری مقطع ہے، اور مقطع کس سے کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مقطع والا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب میرے سامنے تھا تو میں نے اس کی قدر و قیمت، ٹھیک ہے، نہ کی۔ میرا محبوب جنت کی حوروں سے بڑھ کر خوبصورت ہے، مگر یہ میری نادانی تھی، میں اس حسین و جمال محبوب کے ہوتے ہوئے جنت کی حوروں کا طلبگار بن بیٹھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سوال اور جواب ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر نے دل ستم زدہ کو کیوں تھام لیا؟ جواب ہے، کیونکہ جب کسی نے شاعر کے سامنے اس کے پیارے محبوب کا نام لیا، جس کی وجہ سے شاعر کا دل تڑپنے لگا، اور اس نے تب اپنے بے چین و بے قرار ہوئے دل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے تھام لیا، یعنی صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ دونوں غزلوں میں سے ایسا شعر تلاش کیجئے جس میں شاعرانہ تعالی موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وہ شعر یہ ہے ہمارے پاس، اگرچہ گوشہ گزیں ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے وشار نے روئے زمیں تمام لیا، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح آپ کو میں نے بتائی ہے، وہ تشریح دیکھیے۔ ایک اور ہمارے پاس سوال ہے، کھوپڑی نے کون سی پتے کی بات بتائی؟ ٹھیک ہے، جس کھوپڑی پہ پاؤں لگ چکا تھا، ٹھیک ہے، میر کا، تو اس نے کون سے پتے کی بات بتائی؟ کھوپڑی نے یہ پتے کی بات بتائی کہ وہ بھی کبھی کسی زمانے میں کسی غروری گھمنڈی انسان کی جاہ و جلال، عزت اور زندگی تھی، مگر اب زمین کے اندر سڑ رہی ہے۔ ایک اور سوال ہے، دوسری غزل کے تیسرے شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق تلمیح کو بیان کیجیے۔ اب یہ دیکھیے، تلمیح وہ ہے جس میں شاعر کسی ماضی کے کسی واقعے کو اپنے شعر میں بیان کرے۔ اس شعر میں جس تلمیح کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے غرض سے گئے اور ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں نے جب چاہا آپ سے کلام کیا، مگر اے میرے رب، آج یہ تیرا بندہ و رسول دعا کرتا ہے، مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرما۔ جو ہی رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور کوہ پر اپنی نور کی ایک تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نور تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ اب ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، میر تقی میر کی زندگی اور شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ہم الگ سے بھی کر سکیں گے اور اس میں بھی دیکھیے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی زندگی اور شاعری کے بارے میں ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ شہنشاہ غزل، میر کو شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں 1722 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام میر تقی اور تخلص میر تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام میر علی متقی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ ابھی 11 سال کے ہی تھے، والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میر کا ایک بڑا سوتیلا بھائی تھا جنہوں نے میر پر بڑے ظلم ڈھائے۔ میر مجبوراً آگرہ چھوڑ کر دہلی اپنے ماموں کے پاس رہنے کو چلے آئے۔ یہاں دہلی میں خانہ جنگی کی وجہ سے حالات ابتر ہو گئے۔ ابتر ہو کسے کہتے ہیں؟ ورش سے، ٹھیک ہے۔ میر نے دہلی کو بھی
خیر آباد کہہ کر لکھنؤ میں چلے آئے، یہیں پر اپنی باقی تمام تر زندگی کے دن گزار دیے۔ بالآخر اس دنیا فانی کو لکھنؤ میں 1810 عیسوی میں خیر آباد کہہ کر چلے گئے۔ اب ان کے ادبی خدمات ہم دیکھتے ہیں۔ میر تقی میر کو شاعر غم کہا جاتا ہے۔ میر کی زندگی جس ظلم و ستم و کرب میں گزری، اس کا اثر ان کے کلام پر بھی پڑا۔ میر نے یوں تو ہر صنف میں طبع آزمائی کی، مگر غزل کو انہوں نے اپنی فکر سے ترقی کی بلندیوں تک پہنچایا۔ میر کا کلیات 6 دوائن پر مشتمل ہے۔ غزلوں کے علاوہ کئی مثنویاں اور مرثیے بھی تحریر کیے ہیں۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء اور خود نوشت ذکر میر بھی ان کی یادگار ہیں۔ تو اس طرح سے میر کی حالات زندگی اور ان کے ادبی خدمات اور ان کی شاعری کی تشریح یہاں پر مکمل ہوتی ہے، جو کہ آپ کے 10th کلاس کے نصابی کتاب میں شامل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو آپ تک جلد از جلد آپ ان سے واقف ہو جائیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔